وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، اللہ پاک نے ان کو بھی پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیا. بہت بڑی سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ. یہ کوئی محفلیں ہوتی ہیں، کوئی راتیں ہوتی ہیں، کوئی اوقات ہوتے ہیں جس میں زندگیاں بدلتی ہیں. اللہ کرے آج کی بھی ہماری یہ محفل ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے. وہ اللہ جو بھی رات تھی اللہ نے اپنی قدرت سے دل سے بدلائی. تھوڑی دیر پہلے سردیاں تھیں، اللہ اپنی قدرت سے گرمی لا رہا ہے. تو وہ اللہ جو اپنی قدرت سے ابھی ہم نے کیا پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آسمانوں کو پیدا ہونے میں، زمینوں کے پیدا ہونے میں، پھر رات دن کے نظام کے بدلنے میں لآیات نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لأولی الالباب. اللہ سب کو بھی اولو الالباب بنا دیا. اولو الالباب رکھنے والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو نہیں بھولتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کے اتنے بڑے نظام کو دیکھ کر وہ جو ہے وہ غور کرتے ہیں. وہ ایسے ڈہری اور انگریز اور عیسائی سرچ کر رہے تھے اور یہ نظام کائنات کو دیکھ رہے تھے، اتنے بڑے ستارے اور سیارے کو دیکھ رہے تھے. تو وہ تحقیقات کرتے کرتے ان میں سے ایک بول اٹھا، او بھائی اللہ ہے، اللہ ہے. وہ کیا ہوا تجھے؟ اللہ ہے. بھائی کیا کیسے پتہ لگا اللہ ہے؟ اس نے کہا یہ ہم چھوٹا سا نظام اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی قدرت سے نہیں چلتا، اتنا بڑا نظام بغیر کسی تبدیلی کے ٹھیک چل رہا. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانی ہے. عربی کا شاعر کہتا ہے فی کل شیء آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں اور یہ سب اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک. ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا تجھے کس نے بتایا اللہ ہے؟ اس نے کہا میرا چرخہ بتاتا ہے اللہ ہے. یہ جو ہے نا یہ چرخہ میں کاٹتی ہوں تو کچھ ہوتا ہے، چرخہ نہ کاٹوں کچھ نہیں بنے گا. اس نے کہا پھر اللہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ ایک ہے. کیسے؟ اس نے کہا میرا یہ چرخہ دلیل ہے. یہ کیسے دلیل ہے؟ اس نے کہا میں جو ہے نا یہ میں چرخہ اکیلی کاٹنے والی ہوں. اگر میرے ساتھ کوئی اور بڑھیا آ جائے اور وہ میرے ساتھ مل کے جب چلائے گی، یہ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے واقعہ، یا تو میرے ساتھ مل کے جیسے میں چلا رہی ہوں ویسے چلائے گی یا میرے مخالف چلائے گی. اگر میرے ساتھ مل کے چلائے تو اس مل کے چلانے میں وہ جو روئی ہے اس کو کاٹنے کے لیے یعنی ایک مناسب مقدار میں اس کو چلانا ضروری ہے. اگر اس میں دونوں مل کے چلائیں گے وہ رفتار زیادہ ہو جائے، رفتار بڑھنے سے وہ روئی نہیں کاٹی جا سکتی. یا میرے مخالف چلائے گی تو چرخے کا چرخہ نکل جائے گا، چرخہ ہی ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. اللہ ہم سب کو اپنی قدرت کی ہر سو پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرنے کی اور اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم بھائیو دوستو، میں آپ کی مسجد میں آیا. کل اس پہ واقعہ یاد ہے، کل میں جا رہا تھا تو وہاں نہر کے قریب لاہور میں کینال روڈ پہ تو ایک رینجر کا وہ کھڑا ہوا تھا. تو اس سے وہ میں وہاں رکا تو وہ میرے قریب آ گیا. تو اس کو الحمدللہ تھوڑی سی دعوت کی بات کی. تو اس باتوں میں میں نے اس سے کہا دیکھو آپ تو امن کی حالت میں کھڑے ہیں، الحمدللہ آپ امن کی حالت میں کھڑے ہیں. حالت خوف میں ہو، حالت جنگ میں ہو، اس میں بھی اللہ نے اپنے ذکر کی چھٹی دی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو
فثبتوا، ثابت قدمی سے جنگ کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اس وقت بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے ذکر سے چھٹی تو اس وقت بھی نہیں ہے، میدان جنگ میں حالت جنگ میں ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے، ڈھال ہے، تیر ہے، کمان ہے، چاروں طرف سے دشمن کے حملے سے بچنا بھی ہے، اس میں وار کرنا بھی ہے۔ اس خطرناک ترین صورتحال میں بھی فرمایا اللہ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے یہ اولو الالباب ہیں، یہ عقل مند ہیں۔ جیسے آج کھڑے بیٹھے لیٹے موبائل سے کھیلنے والے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں تمام جدید آلات کے شر سے بچائے، جو کوئی اس میں خیر کا پہلو اس پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ آپ کی مسجد محسوس ہوا، آپ کی مسجد کا ماحول دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، بڑا محبت بھرا ماحول۔ آپ حضرات آپس میں محبت سے آپس میں رہیں گے تو اللہ پاک آپ کی مسجد سے پوری دنیا کے بڑے بڑے تقاضے پورے کروائیں گے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہدایت کے چشمے پوری دنیا کے لیے جاری ہوں گے۔ حدیث قدسی اللہ فرمانے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، میری محبت ان کو یقیناً مل گئی جو میری آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے آپس میں ہم محبت سے رہیں۔ فرمایا لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی 4 پیسے زیادہ دے دیے، کسی کو اللہ پاک نے کوئی خوبصورتی زیادہ دے دی، کسی کو اللہ نے کوئی بھی ہنر زیادہ دے دیا ہے جی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو، کسی کو اللہ نے آگے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیا تو اللہ نے کھڑا کیا، اللہ نے فلاں نعمت کسی کو دی ہے، تو یہ اللہ پاک نے جس کو جو نعمت دی ہے اس پر ہم اس پہ حسد کریں گے اور پریشان ہوں گے، گویا کہ ہم اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا؟ ابھی اللہ نے دیا اس کو، تو نے تھوڑی دیا، اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے اس کو وجاہت دی ہے، اللہ نے اس کو کچھ بھی دیا ہے، تو اس پر اعتراض کرنے والا کون ہے؟ تو گویا کہ اللہ پہ اعتراض کر رہے کہ اللہ نے اس کو غلط دیا، اس کو نہیں دینا چاہیے۔ نعوذ باللہ، اللہ نے جس کو جو دیا اس پہ خوش ہوں، اس پہ رشک کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی دعا کی قبولیت ایک بہترین ذریعہ قرآنی نسخہ، قرآنی ٹوٹکا ہے۔ جیسے مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھے بے موسم پھل، او بھائی تالے کے اندر بند کمرے میں بے موسم پھل، یہ کہاں سے؟ یا مریم انا لکی ھذا قالت من عند اللہ، اللہ کے خزانوں سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ دینے پہ آتا ہے بے موسم بے حساب دیتا ہے۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اب اللہ کی اس نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ کی قدرت کی نشانی کو دیکھ کر، آپ نے کسی بھائی کے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر آپ بھی اللہ سے یا اللہ مجھے بھی عطا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ جیسے تو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو باقی علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ تو اپنی قدرت سے مجھے بھی بغیر عمر کے بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ منہ میں دانت میں پیٹ میں ہاتھ بیوی بانجھ، تو یا اللہ تو اپنی قدرت یہاں بھی دکھا دے اور مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی لوگ۔ اسی طرح آپ کسی کو کسی نعمت میں اللہ کی فراوانی میں دیکھیں، آپ بھی اس وقت دعا کر لیے گا یا اللہ مجھے بھی اپنی قدرت سے میری فلاں ضرورت ہے آپ پوری کر دیجیے، اللہ پاک اپنی قدرت سے پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اچھا یہاں تبلیغی جماعت والے آتے ہیں ماشاءاللہ، ابھی بھائی عثمان صاحب بتا رہے تھے یہاں جماعت والے آتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے قیمتی لوگ آتے ہیں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ محلے میں جب بھی کسی آس پاس مسجد میں جماعت آتی ہے وہاں جا کے نصرت کرتے اور گھر میں آ کے خوشخبری سناتے کہ بڑی قیمتی جماعت آئی ہے، بڑی قیمتی جماعت آئی ہے۔ گھر والے ہنستے، میری بہنیں میری بھابیاں، کہ بھائی کوئی ایسی بھی جماعت ہے جس کو آپ کو قیمتی نہ لگتی ہو؟ ہر جماعت کو قیمتی کہتے ہو، ہر جماعت کو قیمتی کہتے ہو، ہے بھی حقیقت۔ جو بھی اللہ کی راہ میں نکلا قیمتی، آپ اللہ کی راہ میں نکلیں آپ بھی قیمتی بن جائیں۔ آپ بولے نہیں جو جب ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کنڈکٹر ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، یہ سب ہم آپس میں ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں نکلتے ہی ہماری حیثیت نسبت بدل گئی، ہم اللہ کے مہمان بن گئے، اللہ کے سفیر بن گئے، اللہ کے داعی بن گئے، اور اللہ تعالیٰ اللہ جیسے حکومت پاکستان کے سفیر
اس کو کوئی میلی نگاہ سے دیکھے اس نے اس کو نہیں، حکومت پاکستان سے ٹکر لی، اسی طرح آپ اللہ کی راہ میں نکلے، آپ کی قیمت بڑھ گئی، اور آپ کی تو بہت اونچی شان ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں 100 کے قاتل اپنی توبہ بھی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آپ تو امت محمدیہ میں، وہ 100 کا قاتل تھا، آپ پہلے سے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وہ اکیلا نکلا تھا، وہ اپنی توبہ کے لیے نکلا تھا، آپ اپنے ساتھ پوری امت کی توبہ کی فکر میں نکلتے ہیں جماعت میں۔ وہ اکیلا نکلا تھا، آپ اجتماعی شکل میں نکلتے ہیں، تو اجتماعی شکل میں جو عمل ہوتا ہے اس کا درجہ کہیں بڑھ جاتا ہے، اجتماعی شکل میں جو عمل ہوتا ہے اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ 2 آدمی جماعت سے نماز پڑھیں، آپ کی 4 کی اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور آپ 4 آدمی جماعت سے نماز پڑھیں تو کتنوں سے بہتر ہے؟ 8 آدمی اکیلے نماز سے بہتر ہے۔ 2 کی 4 سے بہتر، 4 کی 8 سے بہتر، اور 8 کی ہے جی 2 کی 4 سے، 4 کی 8 سے، 8 کی اختلاف ہو گیا، کوئی 16 کی آواز لگا رہے ہیں، کوئی 100 کی آواز لگا رہے ہیں، کس کو صحیح مان؟ حضرت مولانا آپ فیصلہ فرما۔ نہیں، آپ کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ جو 100 کہہ رہے ہیں آپ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب پاس ہے۔ تو 16 بھی بہتر ہے، ہمارا حساب کے مطابق 16 ہی بنتا ہے، لیکن 100 سے بہتر یہ بھی کسی حساب سے کہہ رہے ہیں، یہ حدیث پاک کی روح سے کہہ رہے ہیں کہ 2 کی جماعت 4 سے بہتر، 4 کی 8 سے بہتر، 8 کی خیال میں وہ چونکہ پہاڑا ہی بنا ہوا ہے اس لیے ہمیں وہی خیال آ گیا، مولانا نے ایسے فرما دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ 8 کی جماعت 16 سے نہیں، 32 سے نہیں، 64 سے نہیں، اکٹھی 100 سے بہتر کتاب میں لکھا وہ۔ اچھا، تو چونکہ وہ ہمارا یعنی پہاڑا یوں چل رہا ہے اس لیے 16 سب بھائی 16 کہہ رہے۔ اچھا، تو اب ہم نے یعنی اللہ پاک اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ 8 کی جماعت ہے جی 100 سے بہتر، یہ کون سا حساب ہے بھائی؟ اللہ پاک جب خوش ہوتے ہیں پھر حساب کتاب ختم، پھر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اس لیے اس جماعت کو بڑھانے کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے، ہم سب کو لالچ ہونی چاہیے، صرف مولانا صاحب کو نہیں، صرف امیر صاحب کو نہیں، صرف باقی جو ساتھی ہیں جو جماعت میں وقت لگاتے رہتے ہیں انہیں کو، ہم سب کو لالچ ہونی چاہیے، جتنے نمازی بڑھیں گے اتنا ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ اس کے لیے ہم اپنے پڑوسیوں کو فکر کر کے سب کو مسجد میں لانے کی ہم کوشش کریں، محنت کریں۔ وَلِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے پڑوسی کے تیرے اوپر حق ہے۔ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي، حضور نے فرمایا میرے پڑوسی کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی، اتنی وسیع اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے گمان لگا پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک کیا جائے۔ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں، آپ پیٹ بھر کے سو رہے ہیں، پڑوسی بھوکا سو رہے ہیں، آپ کو حضور نے دھمکی دی ہے بہت بڑی، تو آپ کا پڑوسی بھوک کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوگا، مر جائے گا، اس سے بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہمارا پڑوسی نماز کے بغیر، اللہ کے پیارے پیارے حکموں کے بغیر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے بغیر زندگی بسر کر اللہ کی قسم کھانے نہ ملنے سے کروڑوں گنا بڑے نقصان کے شکار، ایک نماز چھوٹنے پر اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ فرمایا من فاتتہ الصلاۃ، جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، فکأنما بتر اہلہ ومالہ، وہ ایک اس کا گھر بار، اہل و عیال، مال دولت سب چھن گئے، سب لٹ گئے، سب مر گئے، اکیلا کھڑا رہ گیا جیسے اس بیچارے کا نقصان ہو گیا۔ ایک نماز چھوٹنے پر ہمارے ہر بھائی بہن کا، ہر پڑوسی پڑوسن کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ کوئی نیا نبی آئیں گے، کوئی صحابہ کرام آئیں گے، کوئی فرشتے آئیں گے، کوئی جنات آئیں گے، کوئی اور مخلوق پیدا ہوگی، کون کرے گا یہ فکر؟ محترم بھائی اور دوستو، آپ سب حضرات بڑے قیمتی ہیں، آپ کو تو خوشخبری سنانے کا حضور حکم دے رہے ہیں، بشر البشارین فی الظلم، جو اندھیروں میں بکثرت مسجد میں جاتے ہیں ان کو بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ آپ حضرات تو قابل صد مبارک ہیں، آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو، مبارک ہو کہ اللہ پاک آپ کو قیامت کے دن جب اندھیروں میں منافق بھٹک رہے ہوں گے، آپ پورے پورے نور کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اور پھر منافق کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد منافق عورتیں کہیں گے آپ سے للذین آمنوا، آپ جیسے ایمان والے، نماز پڑھنے والے، اندھیروں میں مسجد میں آنے والے آپ سے کہیں گے انظرونا، ٹھہرو ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہمیں بھی اپنے نور میں سے نور لینے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم، وہ کہیں گے وہ پیچھے سے ملتا ہے، وہ وہی پیچھے کوڑ کے دیکھیں، وہ بے وقوف کو یہاں پیچھے سے نہیں، وہ پیچھے سے لے کے آنا تھا،
وہ دنیا سے لے کے آنا تھا جب تم سوتے رہے کھوتے رہے. جو سوتا ہے وہ تو کھوتا ہے, بڑی نعمتوں کو کھوتا ہے, بڑی نعمتوں سے محروم رہتا ہے. وہ اردو میں تو صرف کھوتا کھونے کو کہتے ہیں, لیکن پنجابی میں کھوتا کسے کہتے ہیں؟ ہاں, تو جو نماز کے وقت میں سوتا ہے وہ تو بڑی نعمتوں کو کھوتا ہے, اردو کے اعتبار سے بھی اور پنجابی کے اعتبار سے بھی کھوتا نہیں بلکہ کھوتے سے بھی بدتر. اس کھوتے سے اللہ نہیں پوچھیں گے تو کیوں نہیں آیا تھا, الصلاۃ خیر من النوم تو نے سنا تھا پھر کیوں نہیں آیا. اس سے پوچھیں گے بھائی تو کیوں نہیں آیا, وہ تو غیر مکلف ہے, وہ مرفوع قلم ہے, اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, آپ کو اتنی اونچی شان عطا فرمائی, آپ کے ذمہ تھوڑا سا یہ احکامات لگائے اور تو نے اس میں سستی کی. تو اس لیے محترم بھائیو دوستو, ہم سب نیت کریں اور دل میں عزم کریں, عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ, بلکہ فجر کی نماز کو تو وہ تو ہم سب پڑھیں گے ہی پڑھیں گے, انشاءاللہ ہم تو تہجد بھی پڑھیں گے. اب یہ جو آ رہا ہے ماشاءاللہ رمضان المبارک آ رہا, سب کہو الحمدللہ. آواز ہی ایسے لگتا ہے ناشتہ زور سے کہیں الحمدللہ. جو رمضان المبارک کی آمد پر دل و جان سے خوش ہے وہ ذرا اور پھر کہیں الحمدللہ. خوش ہے یار, سارا دن بھوک پیاس اور وہ سب کرنا پڑے گا, خوش ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی ہے, اللہ کا مہمان آ رہا, سب کہو الحمدللہ. سارا دن خوشی سے تسبیحاں پڑھے الحمدللہ کی, اللہ کا شکر ادا کریں. ہے جی, ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا موقع آ رہا, ہم دل و جان سے انشاءاللہ اس کا استقبال کریں اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیں گے, اور انشاءاللہ محلے کے کسی بھائی کو اللہ کے گھر سے, اللہ کے در سے محروم نہیں رہنے دیں. مل جل کے کوشش کریں. ہمارے امیر صاحب بیچارے اکیلے پھرتے رہتے اور ہم جو ہے ان کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. او بھائی, ان کی قدر کرو, ان بزرگوں کی, امیر مولانا صاحب کی قدر کرو, ان علماء کرام کی, بزرگوں کی قدر کرو. آج ہیں اور کل اللہ پاک ان کا سایہ شفقت اور ہمارے ساتھیوں کے سروں پہ تاجر قائم و دائم رکھے. یہ ہمارے بزرگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. انہوں نے اس زمانے میں تبلیغ کا کام کیا جس زمانے میں یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے عبد القیوم صاحب, صہیب رومی صاحب, اللہ کی قسم ہمارا دل خون کے آنسو رہا جب ہم نے ان کی وہ مظلومانہ وفات کا اور شہادت کی ہم نے خبر سنی. ہمیں بہت صدمہ ہوا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جن سے محبت کرتے تھے اور جن کی قربانیوں کا حاجی صاحب بھی اعتراف فرماتے تھے. حاجی صاحب عام پرانوں کے جوڑ میں حاجی صاحب کی کیفیت ہوتی تھی, جی چاہتا تھا پتہ نہیں کیا ان کو ڈنڈے مارے کہ تم جیسے کام کرنا چاہیے ویسے کیوں نہیں کام کر رہے. لیکن آپ کے فیصلہ آباد کے عظیم بزرگوں کو دیکھ کر حاجی صاحب خوش ہوتے فرما رہے تھے کہ ان کو دیکھ کے اللہ بھی خوش ہو رہے تھے. تو ایسی قربانی والے حضرات تھے, تو ان کو ایسا اللہ تعالیٰ بس مہربانی فرمائے. کیسا عجیب جنازہ ہوا یار. یہ جو یعنی حرمین شریفین پہ پابندی لگ گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اعتکاف پر پابندی لگ گئی, اعتکاف نہیں ہوگا اور طواف نہیں ہوگا, قریب دور طواف ہوگا. اور یہ جو شیطانی قسم کے پابندیاں لگائی جا رہی اور سیاسی قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی, اس سے اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سب ڈرامہ کیا جا رہا ہے اور یہ بالکل دجالی پروگرام چل رہا ہے اور ہم سب بے بس ہیں. چند خبیثوں کے ہاتھوں یہ غمال ہوئے. اللہ کے پیاروں کو جھگڑا گیا. میرے پاس لاہور میں ایک صاحب آئے اور اس نے کہا کہ میں ریڈنگ میں مرکز کے قریب ہی میرا رہائش ہے اور میں جو ہے نا پولیو ٹیم میں تھا. وہ پولیو ٹیم سے ہمیں کرونا میں استعمال کیا گیا, تو میں کرونا میں رائڈنگ مرکز کے اندر چیکنگ میں تھا. تو میں نے کہا یار سچ بتانا اندر کیا, پوری دنیا میں تو بڑا تھا کہ رائڈنگ مرکز والے, تبلیغ والے پوری دنیا میں جناب کرونا پھیلا رہے, یہ ہے وہ ہے, سچ بتانا کیا ہے. اس نے اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر روزے کے ساتھ سچ کہہ رہا ہوں, اس نے کہا اندر ایک بندہ بھی بیمار نہیں تھا, سب ٹھیک. ہم تو صحیح رپورٹ بنا کے بھیجتے تھے, اوپر سے پتہ نہیں کیا وہ الٹا سیدھا اپنی مرضی کا بنا کے بھیجتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی ہم سب دل سے دعا کریں, اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جن کی قسمت میں ہدایت نہیں, اللہ پاک ان کو چن چن کے ہلاک و برباد فرمائے, عبرت ناک سزائیں نازل فرمائے اور اللہ پاک ہم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے.
اور آزادی خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلے خود کرنے کی توفیق عطا فرما. حرمین شریفین کی بھی در کھول دے, رحمتوں کے در. یعنی عمرہ پاکستانی عمرہ نہیں کر سکیں گے, لاکھوں لوگ آپ کے فیصلہ آباد کے کتنے لوگ عمرہ کرنے جاتے تھے, اور کتنا ماشاءاللہ رمضان میں رونقیں ہوتی تھی, اور کیسے اللہ پاک کی رحمتوں کو لوٹنے کی, خزانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے تھے, اور اس کی برکات پوری دنیا میں پھیلتی تھی ماشاءاللہ. وہ پابندی لگ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم سب مل کے رو تو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں. آج کا دن بھی دعاؤں کا دن ہے, رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم سب تیاری کر لیں اور نیت کریں گے انشاءاللہ سارے روزے. اب تو خود رکھیں گے, اب تو سب نیک لوگ ہیں, لیکن آپ کے جو دوست ہیں وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور پتہ ہی نہیں. ابھی سال پیدل جماعت چل رہی تھی, وہ ایک جگہ پہنچی تو وہ سارے رمضان میں لوگ کھا پی رہے تھے. ان سے پوچھا وہ رمضان ہے, انہوں نے کہا رمضان آ گیا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان آ رہا اور رمضان آ چکے اور رمضان چل رہا ہے, پتہ ہی نہیں, کھا پی رہے لوگ. کتنے لوگ ایسے ہیں, رمضان تو بڑے دور کی بات ہے, انہیں اپنے مسلمان ہونے کو بھولے ہوئے, اپنے مسلمان ہونے کو بھولے. آج جس کے پاس 4 پیسے وہ اپنے پیسے میں ہر وقت بھرنے خواہ بنا پھرتا ہے. جس کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا اپنے خوبصورتی پہ ہر وقت ناز کرتا ہے. کسی کو اللہ پاک نے کوئی عہدہ دے دیا تو عہدے پہ ہر وقت, کسی کو اللہ نے طاقت دے دی وہ اپنی طاقت پہ ہر وقت گھمنڈ کرتا ہے. ارے یہ تیری ساری نعمتیں مرتے بیکار ہونے والی ہیں. تیرے پاس اللہ نے وہ نعمت دی, اسلام کی دولت, یہ دنیا میں کام آئے, موت کے وقت کام آئے, قبر میں ہزاروں سال کام آئے, قیامت کے 50,000 سال کے دن میں کام آئے, پل صراط میں کام آئے, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں کام آئے. اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی, اس پر ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں, اپنے مسلمان ہونے پہ خوش رہا کریں. صحابہ کرام اپنے مسلمان ہونے پر خوش ہوتے ہوئے مسجد میں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی, تو اللہ پاک تمہارے اس مبارک عمل کی وجہ سے فرشتوں پہ فخر فرما رہے, فرشتوں پہ فخر فرما رہے. تو بھائیو دوستو, آپ سب اس اللہ کے مبارک پیارے دین کو خوشی سے اپنائیں گے بھی اور ساری دنیا میں پھیلائیں گے. تو میں اپنے والد کا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں کی بڑی نصرت کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے. اللہ پاک نے کتنی پیاری موت دی. جمعے کے دن جمعے کی طرف چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس, اور آخری دنوں میں بہت سارے نیک اعمال جو کیے وہ ساری کہانی اپنی جگہ, لیکن آخری وقت میں اتنا خوبصورت عمل کلمہ پڑھتے پڑھتے جمعے کی طرف چلتے چلتے اللہ کے پاس 7 مہینے کے دوران گئے. چہرے پہ اتنی واضح مسکراہٹ تھی, ہمیں ان کی جدائی کا صدمہ کم تھا, ان کے حسن خاتمے پر اشک زیادہ تھا. تو ایسے ہماری والدہ بھی گھر کے قریب مسجد بنوائی, اس میں جماعت والے اللہ کے مہمان تھے. ان کو زندگی کا آخری دن ہے, پتہ نہیں تھا, ان سے پوچھوایا کھانے میں کیا پسند, ان کو پسند یہ کھانے کھلائے, اور اگلے دن اللہ کے پاس چلی. اور جب بہت بڑا وہاں اجتماع تھا, اس میں جنازہ ہوا, تو تدفین کے بعد ہم نے جماعت والے اللہ کے مہمانوں سے کہا آپ دعا کروائیں. تو انہوں نے دعا کروائی. چند دن بعد ہمشیرہ عالمہ کو خواب میں زیارت ہوئی, پوچھا کیا حال ہے, فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ایک ہمشیرہ حیران ہوئی, پھر دوبارہ پوچھا کیا, پھر دوبارہ امی نے وہ پڑھا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. تو بھائیو اللہ پاک نے عظیم شان عمل دے دیا, قرن اول کا ہیرا دے دیا, انبیاء کرام, صحابہ کرام, اولیاء کرام والا عمل دے دیا. اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو دے دیا, ہر مرد کو دے دیا, ہر عورت کو دے دیا, لیکن آج تک ہم نے اس ہیرے کی قدر ہی نہیں کی. اس جرم عظیم پر ہم سب دل و جان سے توبہ کریں, سب نیت کریں, انشاءاللہ اس پیارے عمل کو اپنائیں گے اور ساری دنیا میں پھیلائیں گے. آپ نے جو کاروبار چھوڑ رکھے مرتے بیکار ہونے والے ہیں, یہ وہ کاروبار ہے جو دنیا میں کام آئے, موت کے وقت کام آئے, قبر میں ہزاروں سال کام آئے, قیامت کے 50,000 سال کے دن میں کام آئے, پل صراط پہ کام آئے, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں کام آئے, بڑے بڑے انعامات, بڑے بڑے درجات دلوائے. روزانہ 20 کو دعوت دیں, 20 سے سینکڑوں تک دین کی بات پہنچے گی, سینکڑوں سے ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں, خربوں, خربوں تک قیامت تک سلسلے چلتے رہیں گے, اور چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے. جو نیکیاں, نمازیں, روزے, حجیں, زکاتیں قیامت تک وجود میں آتی رہیں گی, ان سب کا ثواب آپ کو قبر میں پڑے پڑے قیامت تک مفت میں ملتا رہے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ, مرنے کی بات کریں گے, مرنے سے پہلے کریں. کیوں بھائیو, پہلے کریں, کل سے کریں گے, آج سے کریں گے, یہ بات ہی ابھی سے, یہ ہے اصل جواب, ابھی سے کریں گے. حضور نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, صبح ہو جائے تو شام کی انتظار میں مت رہو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, شام ہو جائے صبح انتظار مت کرو. ہر دن کو زندگی کے آخری دن سمجھ کے
ابھی ابھی اس وقت کو قیمتی بنا لو. شام تو چھوڑو, کل چھوڑو, شام چھوڑو, پل کا پتہ نہیں. تو اس لیے کچھ پتہ نہیں, جو کر رہے ہیں ابھی کر لیں, ابھی ابھی. ہاں تو اس لیے ہم سب نیت کریں. اور دوسری بات یہ, رمضان المبارک اس دفعہ تھوڑا سا گرمی میں ہوگا, تھوڑا سا الحمدللہ موسم اچھا ہوتا جا رہا ہے, تو تھوڑا سا گرمی میں ہوگا. اب شیطان ہمیں زور لگائے گا کہ تم نے اگر روزے رکھے بھوک پیاس کی وجہ تم مر جاؤ گے. تو پھر شیطان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ, جیتیں گے ہاریں گے. یہ فیصل آباد کے لوگ بہادر ہوتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں ماشاء اللہ, سب بہادر ہیں انشاءاللہ. اور اس طرح اوروں کو بھی بہادری کی دعوت دیں. ہمارے جو بھائی سستی کا تھوڑا سا شکار ہے, ان کو بھی پیار محبت سے, ہمت کر کے, محنت خوشامد سے, حکمت بصیرت سے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا, ایک تو مسلمان ہی روزہ کیوں نہیں رکھ رہا تو کافر ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں. پیار محبت سے, سلیقے طریقے سے, حکمت بصیرت سے اس کو انشاءاللہ خیر کی طرف بلانا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, تھوڑا سوچنا پڑے گا, تھوڑا دماغ لڑانا پڑے گا. وہ تھوڑا سا ہمیں مشکل لگتا ہے, شیطان ہمیں مشکل بتاتا ہے, تو اس کو ہم تھوڑا سا کوشش کر کے پیار محبت سے, تو انشاءاللہ ہماری تھوڑا سا دماغ لڑانا کہ اس کو میں کس طرح بات کروں کہ یہ قبول کر لے, کس پیار سے بات کروں, کس محبت سے بات کروں. اور آپ سب کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. دعوت سے پہلے دعا مانگ لیے, یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا, اللہ پاک بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یا اللہ میں کمزور ہوں, میرا یہ پڑوسی, یہ میرا بھائی, یہ میرا دوست, یہ میرا ہے جی رشتہ دار فلاں ہے جی, وہ نماز میں روزے میں سستی کا شکار ہے. یا اللہ میں نے اس کو دعوت دینی, مجھے آتی ہے نہیں. یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما, میری مدد فرما, میری نصرت فرما. آپ نے اللہ سے مانگ کے اس سے بات کی, اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے. اور اللہ آپ سے وہ بات کہلوائیں گے جو آپ نے کبھی نہ سنی, نہ سوچی, نہ پڑھی, نہ دیکھی, کہیں نہیں. اللہ پاک آپ سے کہلوائیں گے. آپ خود حیران ہوں گے کہاں سے میں نے باتیں کر دی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شيء قدیر. یا اللہ یہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما لیجیے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہم سب سے راضی ہو جائیے. اپنی رضا والے سارے کام ہم سے لے لیجیے, ناراضگی والے سارے کاموں سے ہم سب کو پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان بھائیوں نے بڑی محبت سے یا اللہ پوری رات عبادت کی, بعض بھائیوں نے, اور پھر بھی اس کے باوجود فجر کے بعد کتنی دیر تک لمبی بات سنی. یا اللہ اس تھوڑی سی مشقت اور قربانی کو قبول فرما کر اپنے رضا اور قرب کا ذریعہ بنا. یا اللہ دوسرے بھائی آئے نماز پڑھ کے چلے گئے, کہ تیرے پیارے بندے مزید یہاں بیٹھ کر فرشتوں کی دعائیں لیتے ہوئے یا اللہ تیرے دین کی باتیں سنتے رہے. یا اللہ ان کے مزید بیٹھنے کو, جیسے دنیا والے اپنا تھوڑا سا مزید ٹائم لیا جائے ان کے کاموں میں تو اوور ٹائم دیتے ہیں. یا اللہ دنیا والے ہم جیسے فقیر یا اللہ وہ بھی اوور ٹائم دیتے ہیں, ڈبل اجرتیں دیتے ہیں. آپ تو لامحدود خزانوں کے مالک ہیں. اس مزید بیٹھنے پر یا اللہ تو اپنی شایان شان دنیا آخرت کی خیروں, برکتوں سے, راحتوں سے, رحمتوں سے, عزتوں سے, عظمتوں سے ہم سب کو نواز دیجیے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نواز دیجیے. دونوں جہانوں کی ساری پریشانیوں سے, تکلیفوں سے, دکھوں سے ہم سب کو, اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نجات عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرمائیے. ہم سب کے مرحومین, ہمارے والدین بزرگ جو دنیا سے چلے گئے, ہمارے مشائخ یا اللہ سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا دیجیے. رب ارحمہم کما ربونا صغارا, رب ارحمہم کما ربونا صغارا, رب ارحمہم کما ربونا صغارا. اور یا اللہ جو ہمارے بزرگ مشائخ جو زندہ ہیں اور یا اللہ بیمار ہیں, یا اللہ ان سب کی بیماریوں کو یا اللہ دور فرما دیجیے. سب کو صحت اور قوت عطا فرمائیے. ہم سب کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائیے. رزق حلال پاکیزہ برکتوں والا وسعت والا ہم سب کو عطا فرمائیے. ہر قسم کے حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. حلال میں وافر عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں اوروں کو دینے والا بنائیے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, ہمیں دینے والا بنائیے. لوگوں کے سامنے استغنا کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرمائیے. ہم نے اپنی بساط کے مطابق سوال کیا, یا اللہ آپ اپنے لامحدود خزانوں سے
اپنی شایان نشان عطا فرمائیے، اور یا اللہ حرمین شریفین کے در کھول دیجئے، رحمتوں کے در، برکتوں کے در کھول دیجئے۔ یا اللہ یہ پابندیاں ہمیں لگانا چاہ رہے، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ رمضان المبارک کو یا اللہ خوشی خوشی یا اللہ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ بیماریاں آئیں، آفات آئیں، حالات آئیں، ہم تیرے گھروں کی طرف رجوع کریں یا اللہ، ہم تیری طرف رجوع کریں۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا، اسلام تو ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، تیری طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، تیری راہوں میں نکلنا ہوتا ہے، تجھے راضی کرنا ہوتا ہے، پھر وہ حالات بگاڑ پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یا اللہ یہ ہمیں الٹی چال چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائی، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اور ایسی الٹی چالیں ہم پر چلا رہے، یا اللہ ان کو چن چن کے ہلاک و برباد فرما دیجیے، ان پر عبرتناک سزائیں نازل فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين۔ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔